السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر ہنگامہ آرائی کا شکار۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور باغی ارکان آپس میں گتھم گتھا، لاتوں گھونسوں کی بارش کر دی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان بھی نہ بچ سکے۔ پی ٹی آئی کے 3 ناراض ارکان سندھ اسمبلی پہنچے تو پیپلز پارٹی کے ارکان کی جانب سے تالیاں بجائی گئیں۔ تینوں ارکان کے داخل ہوتے ہی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے انہیں گھیر لیا، جس پر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی ناراض ایم پی ایز میں تل کلامی ہوئی اور ہاتھا پائی ہوئی۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے ناراض ایم پی ایز کو زمین پر لٹا دیا۔ ناراض ایم پی ایز پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی، جس پر پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھے تو پی ٹی آئی اور پی پی کے ارکان اسمبلی بھی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان ناراض ایم پی اے کریم بخش گبول کو اپنے ساتھ لیے گئے اور جس پر سندھ اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پی ایس ایل 6 مزید 3 ارکان کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ کورونا کا شکار ارکان کی تعداد 4 ہو گئی۔ 244 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ پی ایس ایل میچز چند روز کے لیے ملتوی کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ کورونا مثبت آنے والے آئسولیشن میں رہیں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیگ اسپنر فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد کل کھیلے جانے والے میچ کو پہلے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ترجمان اسلام آباد یونائیٹڈ کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر 2 روز قبل فواد احمد کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے باقی تمام اسکواڈ اور گلیڈیٹرز کے اسکواڈ کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ فواد احمد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں اور سٹاف کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ پی ایس ایل 6 کا آخری میچ 2 روز قبل کھیلا گیا تھا، جس میں لاہور قلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی تھی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد۔ عبدالحفیظ شیخ ایم کیو ایم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ ایم پی ایز کے وفد سے ملاقات۔ سینٹ الیکشن اور پنجاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حفیظ شیخ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو اراکین قومی اسمبلی سے ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام اراکین کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ الیکشن کمیشن کا پرانے طریقہ کار کے تحت سینٹ الیکشن کرانے کا فیصلہ۔ سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوں گے۔ وقت کم ہونے کے باعث پرانے طریقہ کار کے تحت ہی الیکشن کرائے جائیں گے۔ گزشتہ روز ہونے والے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں ڈی جی لا نے عدالتی فیصلے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ سپریم کورٹ نے جدید ٹیکنالوجی سے مدد لینے کی رائے بھی دی تھی۔ ادھر انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا۔ سینٹ انتخابات کے لیے کل میدان لگے گا۔ الیکشن کمیشن نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی مہم خود ختم کرنے کے بعد سیاسی سرگرمیاں غیر قانونی ہوں گی، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات کے لیے الیکشن مہم ختم ہو گئی۔ امیدوار اب انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے۔ سینٹ الیکشن کل ہوگا۔ تمام صوبوں سے 50% ارکان کا انتخاب ہوگا۔ سب سے دلچسپ اور بڑا معرکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جنرل نشست پر ہوگا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اپنی 157 نشستیں ہیں اور اتحادیوں میں ایم کیو ایم کی 7، مسلم لیگ کاف کی اور بی اے پی کی 5 جی ڈی اے کی 3، شیخ رشید کی آل پاکستان مسلم لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کی ایک نشست، جبکہ ایک آزاد امیدوار اسلم بہتانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں 180 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں میں سے مسلم لیگ نون کی 83، پیپلز پارٹی کی 55، متحدہ مجلس عمل پاکستان کی 15، اے این پی اور جماعت اسلامی کی ایک نشست، جبکہ 3 آزاد امیدواروں کا ساتھ بھی حاصل ہے۔ متحدہ اپوزیشن کے مجموعی اراکین کی تعداد 161 بن جاتی ہے۔ یوں وفاق کی جنرل نشست پر اپوزیشن کو جیتنے کے لیے حکومتی اتحاد میں سے 10 ووٹ توڑنے ہوں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی کا ایوان 341 اراکین پر مشتمل ہے۔ اگر تمام ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو جیتنے والے امیدوار کو 171 ووٹ درکار ہوں گے۔ اگر تمام ووٹ کاسٹ نہیں ہو پاتے تو کاسٹ ووٹوں میں سے 51% ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار فاتح قرار پائے گا۔
مزید آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات شہباز شریف، خورشید شاہ اور خواجہ آصف کو اسلام آباد جانے کی اجازت مل گئی۔ فیصلہ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری اور اکمل خان نے دیا۔ تینوں اراکین اسمبلی کو سینٹ انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف، خورشید شاہ اور خواجہ آصف کو اسلام آباد جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ سینٹ انتخابات کے لیے فیصلہ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری اور اکمل خان نے دیا۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا مضبوط کردار سامنے آنا چاہیے، پارلیمان ہی سینٹ انتخابات کا طریقہ بدل سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی خفیہ رائے شماری کو برقرار رکھا۔ سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کی جیت کے لیے پر امید ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کی جیت کے لیے پر امید ہیں۔ پی ڈی ایم امیدوار کی کامیابی سے پاکستان کی سیاست کو نیا رخ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ آفیسر اغوا ہوئے، جو آج تک نہیں پتہ چل سکا کس نے اغوا کیے۔ جب حکومت خود ووٹ چوری کرنے میں ملوث ہو، وہاں انصاف کی کیا توقع کریں گے؟ لیگی رہنما نے کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عدالت نے بھی خفیہ رائے شماری کو برقرار رکھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کہتے ہیں سینٹ انتخابات کے لیے اپوزیشن ہاری ہوئی جنگ میں توانائیاں لگا رہی ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 24 گھنٹے بعد ان کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا اور نئی کہانی ڈھونڈیں گے جس سے ٹی وی سکرین آباد رہ سکے۔ اپوزیشن کی نابالغ سیاست روزانہ کی بنیادوں پر ترتیب پاتی ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ ہی کوئی پالیسی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام کی جیب کاٹنے والے لٹیرے ووٹ کی طاقت سے گھبرا چکے۔ ڈسکا کے ووٹ چوروں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ 24 گھنٹے پہلے گھبراہٹ چوروں کے گھر جانے کی نوید سنا رہی ہے۔ فواد صاحب نے حکمت عملی کے تحت نوکری ڈھونڈنا شروع کر دے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام کی جیب کاٹنے والے لٹیرے ووٹ کی طاقت سے گھبرا چکے ہیں۔ ڈسکا کے ووٹ چوروں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سیف اللہ آبڑو کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نمٹا دی۔ درخواست گزار کو الیکشن کے بعد متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم۔ سیف اللہ آبڑو سندھ سے ٹیکنوکریٹ نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ سیف اللہ آبڑو پر ٹیکنوکریٹ کی تعریف پر پورا نہ اترنے کا بھی الزام تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سیف اللہ آبڑو کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی نمٹا دی۔ سینٹ الیکشن کی ہی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ پی ٹی آئی کو بڑا بریک تھرو مل گیا۔ نو منتخب سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور مرکزی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کے مابین معاملات طے پا گئے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی جنرل سیکرٹری امیر العظیم نے ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اعجاز چودھری نے منصورہ میں ان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی ایڈجسٹمنٹ اپوزیشن پارٹیوں سے صرف خیبر پختونخوا کی حد تک محدود رہے گی، کیونکہ وہاں ہمارے ووٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کی صورت موجود ہے۔ دوسری جانب سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ جماعت اسلامی نے سندھ اور مرکز میں سینٹ الیکشن میں غیر حاضر رہنے کا اعلان کیا ہے۔ امیر العظیم سے ملاقات نہایت نتیجہ خیز رہی۔ ان کے ساتھ سینٹ انتخابات کی حکمت عملی پر مفصل بات چیت ہوئی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اہم موقع ہے، ایم کیو ایم کے علاوہ دیگر جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے رابطے ہمارا حق ہے، آخری وقت تک تمام جماعتوں کو مصروف عمل رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کی رائے کا اندازہ تھا کہ یہی آنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہماری 54 سیٹیں ہیں، انہیں کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ پر امید ہے کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے۔
ووٹ کا تقدس پامال کرنے والے کھوکھلے نعرے لگا رہے ہیں۔ فردوس عاشق عوان کی گھن گرج، کہا سینٹ الیکشن میں ووٹ کے تقدس کو تار تار کرنے کی منصوبہ بندی بھی کیے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ نون لیگ کرپٹ ضلع سبحانی نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم سے منصب سے ہٹوایا، آج اسی کو سینیٹر منتخب کرانے کے لیے در در خاک چھان رہے ہیں۔ معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو ناتجربہ کار سیاستدان کہنے والے بے بس نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم ضمیروں کی خریداری کو ختم کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پنجاب میں بلا مقابلہ امیدوار جیت گئے، پیسہ ہار گیا۔ بلوچستان اور کے پی میں بھی پنجاب کے جیسا ہی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر آج فیصلہ ہو گیا تو ایک نشست پر مقابلہ ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ایم کیو ایم حفیظ شیخ کو ووٹ دے گی، اپوزیشن والے کھانا کہیں اور کھائیں گے اور ووٹ حفیظ شیخ کو دیں گے، اپوزیشن صرف منہ دیکھتی رہے گی۔ پی ڈی ایم نے سینٹ انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا سے امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کرنے کی حکومتی پیشکش ٹھکرا دی۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر تاج افریدی حکومت کی پیشکش لے کر پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملے۔ ملاقات میں لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اور پیپلز پارٹی کے لیڈر راجہ پرویز بھی موجود تھے۔ حکومت نے خیبر پختونخوا سے سینٹ کے 7 جنرل نشستوں میں سے 2 اپوزیشن کو دینے کی پیشکش کی، تاہم پی ڈی ایم نے حکومت کو پیشکش کا جواب دینے سے اعتراض کیا ہے۔ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں قومی اسمبلی میں عمران خان کو واضح اکثریت حاصل ہے، شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو فتح عمران خان کی ہی ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ سینٹ کا انتخاب پاکستان میں جمہوری عمل کا اہم جز ہے، خواہش ہے کہ سینٹ الیکشن مہذب اور شفاف انداز میں ہو۔ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ پیسہ لیے دیے بغیر سینٹ الیکشن ہو، یا مقابلہ میرا اور گیلانی صاحب کے درمیان نہیں ہے، 2 سیاسی اتحادوں کے درمیان ہے۔ ہماری اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ متحد ہیں، ساری اتحادی جماعتیں مل کر حکومتی اتحاد کو کامیاب بنائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ پیسہ لیے دیے بغیر سینٹ الیکشن ہو، یہ مقابلہ میرا اور گیلانی صاحب کے درمیان نہیں ہے، 2 سیاسی اتحادیوں کے درمیان ہے۔ ہماری اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ متحد ہیں، ساری اتحادی جماعتیں مل کر حکومتی اتحاد کو کامیاب بنائیں گی۔ بلیٹن میں بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسلام آباد میں اراکین قومی اسمبلی کی ملاقاتیں۔ اراکین قومی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مسائل کے حل کے لیے ہدایات جاری۔ عثمان بزدار کہتے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، منتخب نمائندوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اراکین صوبائی اسمبلی کے ساتھ مشاورت جاری رہے گی۔ قوم کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر غیر متزلزل یقین ہے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد بار کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے وکلاء سے فٹ بال گراؤنڈ فوری خالی کرانے کا حکم دیتے ہوئے تمام غیر قانونی چیمبرز گرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ کس بنیاد پر غیر قانونی چیمبرز کو برقرار رہنے دیں۔ وکلاء کا فٹ بال گراؤنڈ پر کوئی حق دعویٰ نہیں، جس نے پریکٹس کرنی ہے اپنا دفتر کہیں اور بنا لے۔ وکیل شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ فٹ بال گراؤنڈ پر کئی عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو عدالتیں گراؤنڈ کی زمین پر بنی ہوئی ہیں وہ بھی مسمار کر دیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کسی غیر قانونی کام کو جواز کیسے فراہم کر دیں۔ کسی غیر قانونی کام کو جواز کیسے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب 2 ماہ میں گراؤنڈ خالی کر دیں، اور حامد خان نے کہا کہ ہائی کورٹ کی نئی بلڈنگ میں منتقل ہونے تک کا وقت دیں، جس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ اتنا لمبا وقت نہیں دے سکتے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی چیمبر مسمار کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم برقرار رکھا ہے۔
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت 6 اپریل تک ملتوی۔ عدالت نے لاپتہ شہری اور دیگر سے متعلق رپورٹس غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ بیشتر کیسز میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی عدم موجودگی پر عدالت پولیس حکام پر ہے اور کسی کا بیٹا لاپتہ ہے، کسی کا شوہر غائب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پولیس افسران کچھ نہیں کرتے، لوگ مایوس ہو کر عدالتوں میں بھی اب پیش نہیں ہوتے۔ خواجہ آصف کے خلاف اثاثہ جات کیس کی سماعت۔ خواجہ آصف نے عدالت کے روبرو حاضری مکمل کرائی۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج اکمل خان نے سماعت کی۔ خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 مارچ تک توسیع، نیب حکام کو جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم۔ خواجہ آصف کے وکیل کی جلد تفتیش مکمل کرنے کی بھی استدعا منظور۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواجہ آصف کے خلاف اثاثہ جات کیس کی سماعت خواجہ آصف نے عدالت کے روبرو حاضری مکمل کر لی۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج اکمل خان نے سماعت کی۔ خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ نیب حکام کو جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم۔ خواجہ آصف کے وکیل کی جلد تفتیش مکمل کرنے کی استدعا بھی منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف کے خلاف اثاثہ جات کیس کی سماعت خواجہ آصف نے عدالت کے روبرو حاضری مکمل کرائی۔ احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج اکمل خان نے سماعت کی۔ خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 مارچ تک توسیع، نیب حکام کو جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم۔ خواجہ آصف کے وکیل کی جلد تفتیش مکمل کرنے کی استدعا بھی منظور کر لی گئی۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 42 انسانی زندگیاں نکل گئے۔ اموات 12,938 ہو گئیں۔ مزید 1,163 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,82,528 افراد کورونا میں مبتلا۔ 5,47,000 صحتیاب، 22,000 مریض زیر علاج ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,163 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,72,683، سندھ میں 2,58,412، خیبر پختونخوا میں 72,000، بلوچستان میں 19,000، گلگت بلتستان میں 4,955 اموات ہو چکی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔